کہ کلبھوشن جادیو آخر کب ریٹائر ہوا، اور وہ 47 سال کی عمر میں اگر ریٹائر ہو گیا تو پھر اس کو کوئی ریکارڈ دکھائیں اور وجہ بتائیں کہ وہ اپنی جو مقررہ حد ہے عمر کی اس سے پہلے ہی کیسے ریٹائر ہو گیا۔ دوسرا سوال جس کا ہمیں جواب چاہیے وہ یہ ہے کہ اب برطانوی جو ایک ادارہ ہے، برطانیہ کے جو ایک انویسٹیگیٹرز ہیں، کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ اصلی ہے۔ تو ہم نے دوسرا سوال جو پاکستان کے وکیل نے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلبھوشن جادیو ہیں، کمانڈر کلبھوشن جادیو، وہ اتھینٹک انڈین پاسپورٹ ان کے پاس کیوں تھا پاکستان میں جب وہ اریسٹ ہوئے؟ کہ ان کے پاس یہ جو پاسپورٹ تھا یہ کیوں تھا جب وہ گرفتار ہوئے، اور اتھینٹک پاسپورٹ وہ کیسے آئے؟ ظاہر اتھینٹک انڈین پاسپورٹ ہم تو پرووائڈ نہیں کر سکتے، وہ ہندوستان سے ہی انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ تیسری بات، اگر وہ کور بزنس بیس جو ہے چابہار سے 9 گھنٹے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کو اغوا کر کے لایا گیا چابہار سے پاکستان، تو ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ 9 گھنٹے کا سفر ہے چابہار سے کوئٹہ کا، اگر وہ چابہار سے کوئٹہ 9 میں پہنچا تو کیا اس کی تحقیقات کا کوئی ایران سے مطالبہ کیا آپ نے؟ کیا آپ نے یہ بات پوچھی کہ وہ اگر غائب ہوا ہے وہاں سے تو کیسے ہوا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات انڈیا کی طرف سے آئی سی آئی جے میں نہیں آئے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلا ہے اور جس زبردست طریقے سے پاکستان نے آرگیومنٹس وہاں پر پیش کیے ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف جو وہ انڈیا کیا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ایکوٹ کیا جائے، ریلیز کیا جائے اور ریٹرن کیا جائے، یعنی پہلے آپ اس کو بری کریں، پھر آپ اس کو رہا کریں اور پھر واپس انڈیا بھیجیں۔ یہ جو پلیز ہے یہ انڈیا کی بالکل ایک کہیے کہ بچگانا ہے، اور جس قریشی صاحب نے وہاں پر کہا کہ انڈیا جھوٹ کی دیوار پہ اوپر کھڑا ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں آج یہ بات بھی جو ایگریشن جو ہندوستان کی طرف سے رویہ ہے اس کی مذمت کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہیں وزیر اعظم ہندوستان، 5 سال کے بعد وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں، ان کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشنز میں جانا چاہیے۔ پاکستان مخالفت کی بنیاد پہ الیکشنز جیتنے کی جو پلاننگ ہے ان کی یا پالیسی ہے وہ گانا ہے۔ آپ 5 سال اقتدار میں رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان کی عوام کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی جو وعدے کیے تھے پہلے ان کے اوپر کیا کیا ہے، اس کے اوپر آپ الیکشن لڑیں، نہ کہ یہ کہ آپ بچگانہ طور کے اوپر پاکستان مخالفت جو ہے اس کو بہانہ بنائیں۔ ہمیں بڑی اس کے اوپر اطمینان ہے، ہمارے جو فارن منسٹری نے جو شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور الحمدللہ آج ہندوستان پوری دنیا میں تنہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یورپی یونین ہو، اسلامی ممالک ہوں، اور حتیٰ کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیان دیا، یہ تمام بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہندوستان کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ ہم ٹینشنز میں، ہم جو اس وقت ملکوں میں جو ایک بڑھوتری نہیں چاہتے ٹینشنز میں، ہم ان میں کمی لانا چاہتے ہیں، ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں، اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر کل ہندوستان کو آفر کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، انویسٹیگیشن کریں، اگر وہ اس معاملے کے اوپر مذاکرات پہ آنا چاہیں ہم مذاکرات پہ آنے کو تیار ہیں، اور ملکوں میں معاملات ایسے ہی طے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ ہم اگریشن سے جو ہے وہ کریں گے۔ ظاہر ہے اگریشن ہو تو پاکستان میں بھی لوگوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، نہ ہی ہم کوئی ایسا ملک ہے جس کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کی فوج کو یا تو آپ جانتے نہ ہوں، ہماری فوج نے جس طریقے سے جو شاندار ایک جہد مسلسل کی، ایک بریوری کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ لہذا پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پوری طرح اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کوئی
مائی کا لال پاکستان کی آنچ نہیں پہنچا سکتا. کشمیر کا مسئلہ جو ہے آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اور جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے, جو بربریت وہاں پر ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے بی جے پی نے جو نیریٹو بنایا ہے اور کچھ اور وہاں پر جو ایک متشدد پارٹیز ہیں انہوں نے جو نیریٹو بنایا ہے, جو مسلمانوں کو وہاں پر اس کے بعد اس واقعے کے بعد نشانہ بنایا جا رہا ہے, خصوصاً کشمیریوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس پر شدید تشویش ہے. اور عالمی ادارے جو ہیں, انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں, ان کو اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج انسانی حقوق جو ہے وزارت کو اور ان تمام کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ہماری فورن منسٹر صاحب جو ہے وہ پہلے ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے چکے ہیں. کشمیر کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, اس معاملے کو ہم اور سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح سے تشدد پہ لوگوں کو, یہ انتہائی نامناسب جو ہے وہ رویہ ہے. اس کے بعد آج جو پاکستان میں جو آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہماری ڈومیسٹک سچویشنز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی نیب نے کارروائی کی ہے اس میں حکومت سے تو ظاہر ہے نیب نہیں پوچھتا, خود ہمارے سینئر منسٹر جو تھے پنجاب کے ان کو گرفتار کیا گیا, اور آج جو ہے وہ انہوں نے اسپیکر صاحب کو, اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے ان کو اریسٹ کیا ہے. اس سارے معاملے میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم لا تعلق ہیں جہاں تک کہ نیب کی کارروائیاں ہیں ان سے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو سیاست سے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا, اور لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ احتساب کا عمل انڈیپینڈنٹ رہے, وہ آزادانہ چلے. اور جس طرح سے ہم نے جہاں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیب کی کارروائی ہوئی ہے, چاہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہوئی ہے, ہم نے جو رول آف لا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے, اور ہمیں باقی جماعتوں سے بھی یہی امید ہے کہ وہ رول آف لا کو سپورٹ کریں گے. انہیں رول آف لا کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر ہم پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. شکریہ.